یہ ایک بلڈنگ ہے جس کا نام اسفیئر ہے۔ کاش یہ بلڈنگ ہمارے پیارے ممبئی اور کراچی میں ہوتی۔ یہ اسفیئر لاس ویگس کی اب تک کی سب سے نئی اور سب سے زیادہ نظر آنے والی اٹریکشن ہے۔ اس کا باہری حصہ اپنی جگہ بہت امپریسو ہے، لیکن جو چیز اندر موجود ہے وہ اصل میں آپ کے سوچنے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ آئیے اسے قریب سے دیکھتے ہیں۔ لاس ویگس کا شہر اپنی منفرد اور حد سے زیادہ شاندار آرکیٹیکچر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے ریزورٹس اور کسینوز دنیا کے سب سے آئیکونک سٹرکچرز میں شمار ہوتے ہیں۔ ویگس کی ہر چیز شان و شوکت اور فضول خرچی کے تصور کے گرد گھومتی ہے۔ اس لیے اسفیئر جیسی کریزی اور عجیب سی عمارت کی تعمیر شہر کے اسکائی لائن میں ایک منفرد اضافہ ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا اور اسے کیوں بنایا گیا ہے؟ اسفیئر ایک میوزک اور انٹرٹینمنٹ ارینا ہے جو دنیا کے مشہور لاس ویگس اسٹرپ سے صرف ایک بلاک دور واقع ہے۔ 100 میٹر سے زیادہ اونچا اور 150 میٹر ڈائی میٹر کے ساتھ یہ اب دنیا کا سب سے بڑا اسفیریکل اسٹرکچر ہونے کا ورلڈ ریکارڈ رکھتا ہے۔ پہلے یہ ریکارڈ سویڈن کے اویچی ارینا کے پاس تھا۔ اتنی بڑی عمارت بنانا سستا کام نہیں۔ پورے پروجیکٹ کی لاگت تقریباً $2.3 بلین ہے، جو اسے لاس ویگس کی تاریخ کا سب سے مہنگا انٹرٹینمنٹ وینیو بنا دیتا ہے۔ اس کا بڑا سائز اور لگ بھگ پرفیکٹ گول جیسی شکل کی وجہ سے کنسٹرکشن بالکل آسان نہیں تھی۔ اس عمارت کے پیچھے انجینئرنگ میں بہت زیادہ مشکل حساب کتاب شامل ہے۔ کیونکہ یہ پروجیکٹ اپنی نوعیت کا پہلا تھا، اس لیے اس میں خاص قسم کی ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑی۔ اسی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے کرین کو بیلجیم سے یہاں لایا گیا تاکہ بھاری مٹیریلز اٹھائے جا سکیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کرین خود اتنا بڑا تھا کہ اسے جوڑنے کے لیے ایک اور کرین استعمال کرنا پڑا، اور یہ کام 2 ہفتوں سے زیادہ وقت میں مکمل ہوا۔ ایک بہت اہم حصہ جو کرین سے اٹھایا گیا وہ سٹیل کمپریشن رنگ تھا، جو سٹرکچر کے فریم کا سب سے اوپر والا حصہ ہے۔ دیکھنے میں شاید ایسا نہ لگے، لیکن یہ حصہ ہی 2 بوئنگ 757 جہازوں کے برابر وزن رکھتا ہے۔ خاص کرین کے بغیر اسے لگانا ناممکن تھا۔ اسفیئر ایک وقت میں تقریباً 18,000 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے۔ کانسرٹس کے علاوہ اس وینیو کو ایوارڈ شوز، پروڈکٹ لانچز، حتیٰ کہ ای اسپورٹس ٹورنامنٹس کے لیے بھی یوز کرنے کا پلان ہے۔ اسفیئر کے کریئٹرز لندن میں بھی اسی قسم کا سٹرکچر بنانے کا پلان کر رہے ہیں، اور آگے چل کر دنیا بھر میں بھی۔ باہر سے یہ سٹرکچر آس پاس کی کسی بھی عمارت جیسا نہیں لگتا۔ حد سے زیادہ شاندار آرکیٹیکچر جو دور سے ہی آپ کی نظر پکڑ لے، اور یقین مانیے اس کا ایکسٹیریئر ضرور آپ کی توجہ حاصل کرے گا۔ 4 جولائی کو لاس ویگس کے ٹورسٹ اور رہنے والوں نے اسفیئر کی اصلی شکل کی پہلی جھلک دیکھی۔ تقریباً 12 لاکھ انڈیویجول LEDs پہلی دفعہ روشن ہوئیں اور روشنی اور رنگوں کا زبردست مظاہرہ پیش کیا۔ عمارت نے پورے ویگس کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ زمین پر اور آن لائن لوگ فوراً اس کے آرکیٹیکچر اور اس کے پیچھے کی انجینئرنگ پر بات کرنے لگے۔ تقریباً 56,000 اسکوائر میٹرز کے ایریا کے ساتھ اس کا باہری ڈسپلے صرف دنیا کا سب سے بڑا LED اسکرین ہی نہیں، بلکہ ہر قسم کا سب سے بڑا ویڈیو کیپیبل اسکرین بھی ہے۔ اندازہ لگانے کے لیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ڈسپلے کا سائز آپ کے گھر میں موجود 55 انچ ٹی وی سے 60,000 گنا زیادہ ہے۔ پوری عمارت کے گرد اسکرین ہونے کی وجہ سے وینیو کو کسی بھی چیز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، چاند، باسکٹ بال یا پھر انسانی آنکھ۔ کمپنیز بھی اس ڈسپلے کو ایک بہت بڑا بل بورڈ بنانے کے امکان پر نظر رکھ رہی ہیں، جو ایڈورٹائزرز اور اسفیئر کے کریئٹرز دونوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ جب 2018 میں یہ پروجیکٹ اناؤنس ہوا تو کریئٹرز نے ایسے ایکسپیرینس کا خواب دیکھا جو لائیو انٹرٹینمنٹ کے مستقبل کو نیا رخ دے۔ دنیا کے انٹرٹینمنٹ کیپٹل ہونے کی وجہ سے لاس ویگس میں میوزک وینیوز اور اریناز کی کوئی کمی نہیں، اس لیے
स्फीयर को कुछ ऐसा पेश करना था जो कहीं और न मिल सके, और वो इसमें कामयाब रहे। अंदर की तरफ एक बहुत बड़ी रैप अराउंड LED स्क्रीन है जो डोम की शक्ल को फॉलो करती है। अगरचे ये बाहर वाली स्क्रीन के मुकाबले में छोटी है, फिर भी अपनी जगह बहुत इम्प्रेसिव है। 15,000 स्क्वायर मीटर्स के सरफेस एरिया के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाई रेजोल्यूशन रैप अराउंड डिस्प्ले है। इस शानदार स्क्रीन के लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए MSG स्फीयर के क्रिएटर्स ने अपना खास कैमरा सिस्टम डिजाइन किया जिसे बिग स्काई कहते हैं। यह सिस्टम दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम्स में से एक है जो 18K फुटेज 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा वेन्यू में बहुत एडवांस ऑडियो टेक्नोलॉजी भी है। यहाँ एक ज़बरदस्त ऑडियो सिस्टम है जिसमें 1,60,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल स्पीकर्स शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि अंदर मौजूद हर शख्स को एक जैसी ऑडियो क्वालिटी मिलती है, चाहे वो शख्स स्टेज से सबसे दूर बैठा हो। इसके अलावा इस ऑडियो टेक्नोलॉजी से एक ही वक्त में मुख्तलिफ ज़ुबानों में ऑडियो चलाना भी मुमकिन है। स्फीयर के प्रेसिडेंट ने ऑडियो को यूं बयान किया, ये हेडसेट के बगैर हेडसेट जैसा साउंड होगा, वो भी हॉल की हर सीट के लिए। लेकिन तजर्बा सिर्फ ऑडियो और विजुअल्स तक महदूद नहीं, तकरीबन 10,000 सीट्स में हैप्टिक टेक्नोलॉजी लगाई गई, जिससे देखने वाले स्क्रीन पर होने वाली चीज को जिस्म के जरिए महसूस कर सकेंगे। इसके अलावा 4D एलिमेंट्स जैसे हवा और खुशबू भी शामिल हैं। क्योंकि इस सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल नई है, इसी वजह से 2022 में एक पूरा प्रोडक्शन स्टूडियो खोला गया जो सिर्फ इस वेन्यू के लिए कंटेंट बनाने के लिए है। यह स्टूडियो मुख्तलिफ फिल्म मेकर्स और म्यूजिशियंस के साथ मिलकर लास वेगस स्फीयर और मुस्तकबिल के स्फीयर्स के लिए लाजवाब एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेगा। अगरचे इस दीवानगी भरी इमारत पर दुनिया भर से ज़्यादातर पॉजिटिव फीडबैक आया है, फिर भी कुछ जायज़ तनकीद भी हुई है। कुछ लास वेगस ड्राइवर्स को खदशा है कि इतनी तेज़ रोशनियाँ ड्राइव करते वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लोगों को अंदेशा है कि अरीना के गिर्द गाड़ी चलाना महफूज नहीं, इसलिए ऑफिशियल्स लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेफ्टी रेगुलेशंस पर काम कर रहे हैं। एक और तनकीद लंदन के फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक है। इस प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में लोकल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, लेकिन रहने वाले लोग परेशान हैं कि ये बिल्डिंग एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन पैदा करेगी। उनके मुताबिक इतनी रोशन इमारत सिर्फ लास वेगस जैसे शहर में ही मुमकिन है, न कि ईस्ट लंदन के स्ट्रैटफोर्ड जैसे डेवलप्ड और रेजिडेंशियल एरिया में। इन सब के बावजूद एक बात यकीन से कही जा सकती है, लास वेगस स्फीयर एक इंजीनियरिंग का शाहकार है। आपका लास वेगस स्फीयर के बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।